دوں تو اچھا ہوگا. ایک بات یہ جو آج کل بکثرت اس کا سوال کیا جاتا ہے کہ حدیث میں عرفے کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت آئی، اور ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عرفے کے دن کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ جل جلالہ سے یہ امید ہے کہ وہ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. 2 سال، 1 سال پہلا اور 1 سال آنے والا، دونوں سالوں کا کفارہ بن جاتا ہے. یعنی اس میں جو گناہ ہوتے ہیں ان کا کفارہ بن جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حقوق العباد کا بھی کفارہ بن جاتا ہے، بلکہ معنی یہ ہے کہ اللہ کے حقوق سے متعلق جو گناہ ہوئے ہیں ان کا کفارہ اس سے ہو جاتا ہے. اور اس میں بھی زیادہ تر علماء کا رجحان یہ ہے کہ صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، کبیرہ کا بغیر توبہ کے نہیں ہوتا. لیکن بہرحال فضیلت ہے ایک بہت بڑی عرفے کے روز. تو بعض اوقات چونکہ ہمارے ملک کی رویت، چاند کی رویت مختلف ہوتی ہے سعودی عرب کے ہاں، تاریخیں مختلف ہوتی ہیں. آج ہمارے ہاں 7 ذوالحجہ ہے، سعودی عرب میں 8 ہے، اور کل ان کے ہاں 9 ہوگی، یعنی وہ عرفے کا دن ہوگا، ہمارے 8 ہوگا. تو بعض سے لوگ یہ سوچتے ہیں اور یہ سوال بھی بکثرت کیا جاتا ہے کہ آیا روزے کی فضیلت عرفات کی وجہ سے ہے کہ جس دن حاجی عرفات میں ہیں اس دن، وہ دن تو کل ہی آنے والا ہے، تو اس کی وجہ سے ہے، یا 9 ذی الحجہ کی تاریخ کی وجہ سے. تو اس میں سمجھ لیجیے کہ صحیح بات یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کی تاریخ کی وجہ سے. وہ جب ہمارے افق کے حساب سے، ہمارے ملک کے حساب سے جس دن 9 ذی الحجہ آئے گی اس دن وہ فضیلت انشاءاللہ حاصل ہوگی. اگرچہ سعودی عرب میں عرفات کا دن 1 دن پہلے گزر گیا ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں تک عرفے کا تعلق ہے، عرفات میں صحابہ کرام حاجیوں کے وقوف کا تعلق ہے، تو اس میں عرفے کے دن حاجیوں کے لیے روزہ رکھنا کوئی فضیلت کا کام نہیں، حاجیوں کے، بلکہ اس میں کسی قدر علماء نے کراہت کا قول بھی رکھا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ عرفات میں آدمی کو چاہیے کہ وہ تازہ دم ہو کر جائے، نشاط کے ساتھ عبادت کرے، نشاط کے ساتھ وقوف کرے. روزے کی حالت میں تھکا ہوا ہوگا تو وہاں وقوف صحیح طریقے سے نہیں کر سکے. اور یہی وجہ ہے کہ جناب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا عرفات کے دن، تو صحابہ کرام کو پتہ نہیں تھا کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا یا نہیں. تو بعض صحابہ نے یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ نے روزہ رکھا ہے نہیں، آپ اونٹنی پر سوار تھے، آپ کے پاس پانی کا ایک پیالہ بھیجا پینے کے لیے، اور بعض روایات میں دودھ کا پیالہ بھیجا. تو وہ آپ نے پیالہ لے کر اونٹنی پر بیٹھ کر سب کے سامنے پیا، یہ بتانے کے لیے کہ میں روزے سے نہیں. تو عرفات میں جو لوگ حج کے دوران عرفات جاتے ہیں ان کے لیے روزہ رکھنا اتنا فضیلت والا نہیں ہے. ہاں کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہو جو روزے کی مشقت بھی برداشت کر لے اور عرفات کے وقوف کو بھی صحیح طریقے سے ادا کر دے، وہ مستثنا ہے، اس کے لیے جائز عرفات میں روزہ رکھنا. لیکن عام حالات میں عام آدمیوں کے لیے کوئی اس میں فضیلت نہیں ہے. آپ نے خود نہیں رکھا، لوگوں کے سامنے دکھایا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا نہیں، لہذا عرفے کی وقوف سے اس روزے کا تعلق نہیں. اس روزے کا تعلق کس سے ہے؟ عید سے پہلے والے دن، یعنی 9 ذوالحجہ. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe.